Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى. اما بعد. قابل احترام بھائی اور بزرگوں اور پردہ میں سن رہی عزت مائیں اور بہنیں، آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اور یہاں جمع ہونے کا مقصد ہے کہ ہم اپنی تاریخ جو ہمارے آباء و اجداد نے جو تاریخیں رقم کروائی ہیں ان کو ہم بروئے کار لا کر اسے یاد کریں اور اس کی یاد دہانی کریں، اس کو تازہ کریں. اسی تاریخ کو یاد کرانے کی ایک کڑی اس پرچم کشائی کی شکل میں ہوا کرتی ہے، جو ہم لوگوں نے ابھی دیکھا کہ ابھی پرچم کشائی کا کام انجام دیا گیا. یہ پرچم کشائی کے اندر جو 3 رنگ ہیں، اس 3 رنگ کا مقصد کیا ہے اور یہ 3 رنگ کیوں اس میں ڈالے گئے، اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے. اور یہ دن ہمیں کتنی محنتوں اور جد و جہد کے بعد میسر آیا، اور ہمیں کیا تاریخ اپنی یاد رکھنی چاہیے، ہم یاد رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں. ہمیں اس تاریخ کے اپنے اوپر یاد کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ہم کس راستے کو اپنائیں اور کون سی تعلیم ہم سیکھنے کو گوارا کریں. ہم جو سیکھ رہے ہیں تعلیم، اس تعلیم کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس تعلیم کے پیش نظر اس آزادی کو انجام دیا گیا. اور جنگ آزادی جب لڑی گئی، ہمیں معلوم ہے اور ہماری تعلیم گاہیں انہی تاریخ کو پڑھا رہی ہے جو تاریخ ہماری نہیں ہے. جو حقیقت میں تاریخ جنگ آزادی کی ہے وہ کوئی بھی تعلیم گاہیں نہیں پڑھا رہی ہے. ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ آج کی تعلیم گاہیں یہ تاریخ پڑھاتی ہے کہ سب سے پہلے جنگ آزادی 1857 میں ہوئی، حالانکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور یہ تاریخیں 1857 کی تاریخیں آپ کو کیوں پڑھائی جا رہی ہے وہ بھی میں بتاؤں گا. اس سے پہلے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے 1803 میں ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تھا. اس سے پہلے 100 سال پہلے 1754 میں سب سے پہلے جنگ آزادی لڑی گئی تھی، اور اس کے رہبر اور رہنما علی وردی خان تھے، جن کے ذمہ داری میں یہ جنگ لڑی گئی تھی اور اس میں انگریزوں کی شکست ہوئی تھی اور علی وردی خان کی جیت ہوئی تھی. اور اس تاریخ کو کیوں مسخ کیا جا رہا ہے؟ چاہے ہمیں یہ موقع میسر کیوں نہیں آتا ہے یہ تاریخ کو یاد کرنے کی، اور نہ ہم کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ سن 1857 میں جو ہمیں تاریخ ہماری تعلیم گاہیں پڑھا رہی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں 29,000 ہندوستانی شہید ہوئے تھے، اور ان میں 24,000 مسلمان شہید ہوئے تھے اور 5,000 ہمارے برادران وطن کے آباء و اجداد شہید ہوئے تھے. یہی ان کی بنیادی تاریخ بنی، اور یہی سب سے پہلی اور آخری شہادت ان لوگوں کو میسر آئی، جس کی بنیاد یہ بنی کہ جو 5,000 کی تعداد نے شہادت
کا جام نوش کیا، اس تاریخ کو ہمیں پڑھایا جاتا ہے اور ہماری جو تاریخ ہے اس کو بھلانے کی کوشش کرائی جاتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جینے کا ہمیں حق ہے، اور کس طرح ہم جیے، ہم اپنی تاریخوں کے ساتھ جیے، ہمیں ڈر کر نہیں جینا ہے، ہمیں ایمان اللہ نے عطا کیا، ہمیں ایمان کے ساتھ جینا ہے، اور ہمارا ایمانی فریضہ ہے کہ ہم اپنے پرکھوں کی تاریخ کو یاد کریں، ہم اپنے آباء و اجداد کی جد و جہد اور کاوشوں کو مشعل راہ بنائیں، اس کی تاریخ کو فراموش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یاد رکھیے گا ایک بات کہ جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے اس کو پھر دنیا یاد نہیں رکھتی ہے۔ اگر آپ اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھیں گے تو پھر دوسروں کو کیا پڑی ہے کہ آپ کی تاریخ یاد رکھے گی اور آپ کو یاد دہانی کرائے گی۔ اس لیے یاد رکھیے یہ بنیادی باتیں جو آج کے دور میں تعلیم گاہیں پڑھا رہی ہے اور حکومتیں اس پر زور دے رہی ہے، چاہے جو بھی حکومتیں ہوں، میں اس سے کسی کو الگ نہیں کرتا کہ وہ اس میں مجرمانہ کردار ادا کر رہی ہے کہ حقیقی تاریخ نہیں پڑھا رہی ہے۔ حقیقی تاریخ جو ہے ہندوستان کی وہ 1754 کی سب سے پہلے جنگ آزادی کی ابتدا ہوئی، اس تاریخ کو نہیں پڑھا رہی ہے، اس لیے کہ اس میں آپ کی فتح ہوئی تھی، آپ کی کامیابی ہوئی تھی، اس لیے آپ کو نہیں پڑھائی جا رہی ہے وہ تاریخیں۔ آپ کو انہوں نے اپنی تاریخ پڑھنے پر مجبور کر رکھا ہے، 1857 والی تاریخ، اس لیے آپ کو وہ تاریخیں بھی یاد رکھنی چاہیے۔ وقت کم ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔